نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 6 and 7 سورۃ البقرہ. ان بے شک، ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک. الذین کفروا سواء برابر ہے. اردو میں لفظ آتا ہے مساوات، مساوی. علیہم اردو میں آپ لفظ نذیر پڑھتے ہیں. نذیر، نذیر کون ہوتا ہے؟ ڈرانے والا، خبردار کرنے والا. تو انذرتا کا آپ دیکھیے نون ذال را، یہ اس کا روٹ ہے. نون ذال را، نذر ینذر. تو انذرتا، تا کا مطلب ہوتا ہے تم. جیسے انعمتا کا مطلب ہے انعام کیا تو نے، تا تم، تو نے کے معنی میں آتا ہے. اور انذرتا خبردار کرو تم ہم ان کو، ام یا لم نہیں، تنذرہم تم خبردار کرو ان کو. تنذر میں بھی نون ذال را وہی روٹ ہے جو پیچھے ہم انذرتا میں دیکھ رہے ہیں. تو یہ دو لفظ ایک جیسے ملتے جلتے نظر آ رہے ہیں آپ کو. لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. پیچھے پڑھا آپ نے یؤمنون، کہاں پڑھا؟ الذین یؤمنون بالغیب، تو ریپیٹیشن ہو گئی. اچھا لا کا لفظ پڑھا آپ نے کہاں؟ لا ریب فیہ، یہ بھی ریپیٹیشن ہے. ختم مہر لگا دی. ختم اردو میں استعمال ہوتا ہے ختم کا لفظ، ختم قرآن بھی کہتے ہیں. لیکن ختم کا یہاں معنی جو ہے وہ کسی چیز کو بند کرنا، سیل لگانا، کہ وہ بس ختم کر دینا. اللہ اللہ نے، اللہ اوپر پڑھا پہلے، اللہ علیہم میں قلوبہم، قلوب قلب کی جمع ہے، اور ہم ان کے، قلوبہم ان کے دل، ان کے دلوں پر. وعلا اور اوپر، سمعہم ان کے کانوں کے، سمع سین میم عین سمع، ہم ان کے. یہ ہم وہی ہے جیسے قلوبہم میں اور انذرتہم میں، اور پھر پیچھے علیہم. کبھی یہ ہم آتا کبھی ہم آتا، ڈیپینڈ کرتا ہے اس سے پہلے کیا لفظ آ رہا ہے. خواہ ہم ہو یا ہم ہو معنی ایک ہی ہے. وعلا سمعہم، وعلا اور اوپر. ابصارہم، ابصار بصر کی جمع ہے، اس کا روٹ ہے با صاد را، بصر، بصر آنکھ کو کہتے ہیں، ابصار اس کی جمع ہے. غشاوۃ، غشاوہ کہتے ہیں پردے کو. غشی کا لفظ سنا ہے کبھی آپ نے؟ غشی کیا ہوتی ہے؟ غشی بے ہوشی. تو غشاوہ پردہ، یعنی بے ہوشی میں بھی دراصل کیا ہوتا ہے؟ عقل پر پردہ آ جاتا ہے. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے عظیم، بڑا. عظیم کا لفظ کس سے ہے؟ عین ضا میم سے، عظمت اسی سے لفظ نکلا ہے. چلیے تفسیر دیکھیے. سورۃ الفاتحہ میں ہم نے انسانوں کے 3 گروہوں کے بارے میں پڑھا. سورۃ البقرہ کے آغاز میں سب سے پہلے انعام یافتہ گروہ کی بات ہوئی جنہیں متقین کہا گیا، جو خالص مومن ہوتے ہیں. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ میں ہم نے دوسری کیٹیگری کے بارے میں پڑھا، المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا. وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں، کچھ کر کے نہیں دیتے. یہاں اسی دوسرے گروہ کا ذکر ہے. خالص مومنوں کے بعد اب خالص انکار کرنے والوں کا، خواہ وہ عوام میں سے ہوں یا لیڈرز ہوں، ان کا حال اور انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے. دوسرا گروہ انسانوں میں سے کس قسم کا ہے. اِنَّ بے شک، انڈیڈ، الذین وہ لوگ، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا. کفر لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا، پردہ ڈالنا، ڈھانپ دینا، اور اسلامی اصطلاح میں انکار کرنا. جنہوں نے انکار کر دیا. عربی میں رات کے لیے بھی لفظ کافر استعمال ہوتا ہے. رات، نائٹ، کیونکہ اس میں اندھیرا ہوتا ہے، اور اندھیرا کیا کرتا ہے؟ ہر چیز کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، اس کو چھپا دیتا ہے. اگر آپ کبھی ایروپلین میں سفر کر رہے ہیں اور نیچے دیکھیں اور رات جب ہوتی ہے تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے زمین کو کوئی چیز ڈھانپ رہی ہے، کوئی چادر سی اوپر ڈال دی گئی. مجھے دیکھتے ہیں جیسے لگتا ہے جیسے پیار سے ماں نے بلینکٹ ڈال دیا ہے بچے کے اوپر، اس کو چھپا دیا ہے تاکہ وہ آرام کر لے. تو کفر کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا. کافر رات کو بھی کہتے ہیں کیونکہ رات چھپا دیتی ہے، سب چیزوں کو ڈھانپ دیتی ہے. اسی طرح عربی زبان میں کسان کے لیے، فلاح کے لیے، فارمر کے لیے بھی لفظ کافر آتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے. اگر نہ ڈھانپے تو کیا ہوگا؟ چڑیا کھا جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو کافر جو ہے یہ کوئی گالی نہیں ہے، بعض لوگ اس کو گالی سمجھتے ہیں. کافر کچھ لوگوں کے رویے کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ٹرم ہے، جیسے متقی، اسی طرح کافر، اسی طرح منافق، اسی طرح فاسق. تو یہ دراصل صفات ہے مختلف لوگوں کے عملی رویے کی کہ وہ کرتے کیا ہے. اب عربی میں اگر رات کو کافر کہا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ رات کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، یا کسان کے لیے کافر کا لفظ استعمال ہو تو وہ کوئی اس کا عیب یا نقص تلاش نہیں کیا جا رہا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو یہاں کچھ لوگوں کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں. تو ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا. کس کا انکار کیا؟ اس پیغام کا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. کفروا بما نزل علی محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اس کا انہوں نے انکار کر دیا. سواء برابر ہے، سواء جو ہے یہ اسم ہے، ناؤن ہے. علیہم ان پر، کن پر برابر ہے؟
کفار پر، انکار کرنے والوں پر. کیا انذرتہم، تم خبردار کرو ان کو، ڈراؤ ان کو، آگاہ کرو ان کو. ام لم، یا نہ، تنذرہم، تم ڈراؤ ان کو. لا یؤمنون، وہ نہیں مانیں گے. ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ جو انذرت کا لفظ ہے، نذرا کا معنی ہوتا ہے کسی کو خبردار کرنا، وارن کرنا، آگاہ کرنا، خوفناک چیز سے خبردار کرنا. کیا ہے وہ خوفناک چیز؟ بھیانک انجام، بدترین انجام، اس زندگی کے اختتام پر کیا ہونے والا ہے اس سے خبردار کرنا. لیکن اس میں خوفناک انجام تو ہوتا ہے، مگر جو ڈرانے والے کا انداز ہوتا ہے وہ دھمکی والا نہیں ہوتا، وہ شفقت اور محبت والا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے نذیر، ڈرانے والا، تو اس کا مطلب یہ نہیں خوف زدہ کرنے والا اور لوگوں کو دھمکانے والا اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے والا نہیں. انتہائی ہمدردی اور خلوص اور محبت اور شفقت کے ساتھ لوگوں کو ان کے برے انجام سے خبردار کرنے والا، یہ معنی ہے نذیر کا. مثلا بچہ اگر اپنی کسی غلطی کی وجہ سے مصیبت میں پڑنے لگے تو ماں اس کو کیا کرتی تھی؟ خبردار کرتی ہے. لیکن ماں کا انداز عام طور پر اس میں شفقت ہوتی بھی اور کبھی نہیں بھی ہوتی، دھمکی زیادہ ہوتی ہے. لیکن پیغمبر جو ہے اس کے انداز میں شفقت ہوتی تھی، انتہائی محبت ہوتی تھی. علامہ اقبال نے نبوت کو عمومت سے تشبیہ دی ہے. نبوت کو عمومت سے، عمومت کیا ہے؟ ماں جی مامتا ہی کیا لیجیے سمجھنے کے لیے، کیونکہ مامتا زیادہ سمجھ آتا ہے. تو عمومت سے تشبیہ دی کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کے لیے تڑپتی ہے، ایسے ہی ایک نبی اپنی قوم کے لیے، انسانوں کے لیے تڑپتا ہے. سورۃ الکہف آیت 6 میں آتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، شاید کہ آپ اپنے نفس کو ان کے آثار پہ، ان کے پیچھے ہلاک کر ڈالنے والے ہیں. جیسے ایک ماں اپنے آپ کو لٹرلی کیا کر ڈالتی ہے، بچے کی محبت میں ہلاک کر ڈالتی ہے. اور اس کے حمل کے زمانے کو، پریگننسی کا پیریڈ آپ دیکھیے کیا حال ہو رہا ہوتا ہے اس کا، جب وہ وامٹ کر رہی تھی، ہلاکی کر رہی تھی نا اپنے آپ، ایسا لگتا ہے بس جان ہی نکل جائے گی اس بچے کی نہیں خود. پھر اس کے بعد جو پیدائش کا مرحلہ ہوتا ہے اس میں کیا وہ موت سے قریب ترین نہیں ہوتا، ہلاکت کے قریب ترین ہوتا ہے نا، گویا اپنے آپ کو ایک نئی زندگی کے لیے ہلاک کر ڈالے گی. تو نبوت کو عمومت سے تشبیہ دینے کا مطلب کیا کہ جیسے ماں ایک بچے کی خاطر اس کی پیدائش کے مرحلے سے لے کے اس کو دودھ پلانے، اس کو کھلانے پلانے، اس کو پروان چڑھانے میں اور پھر اس کی تربیت میں جس طرح اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتی ہے، ایک پیغمبر اس سے بڑھ کر اپنی امت کے لیے، اور صرف اپنی امت نہیں، اپنی قوم، امت تو بعد میں بنتی ہے نا جب وہ ایمان لے آتی قوم، اس سے پہلے اپنی قوم کے لیے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. تو تمام انسانوں کے لیے آپ کے دل کے اندر ایسی تڑپ تھی، ایسا درد تھا کہ جس کی بنا پر آپ چین نہیں لے پاتے تھے، اور آپ کا دل یہ چاہتا تھا کہ ہر شخص ہدایت پا ہی جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے. ضروری نہیں کہ ہر شخص ہدایت پا جائے، آپ فکر نہ کریں. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، اب وہ نہیں مانیں گے، اور دوسری طرف آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ آپ کا قصور نہیں کہ وہ نہیں مان رہے، آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کی قسمت، وہ نہیں مان کے دے رہے. آپ میں سے جتنی بھی مائیں ہیں، کیا آپ اپنے بچوں کے لیے جو کچھ چاہتی ہیں وہ سب کرتے آپ چاہتے ہیں وہ پڑھیں، وہ محنت کریں، وہ کھا لیں، وہ سو جائیں، وہ ہر کام میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں وہ سو جائیں تو وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ابھی ہم نہیں سو سکتے. اب آپ کا دل تکلیف میں ہے کہ یہ سو جائے، اب وہ سونا نہیں چاہتے. آپ کہتے کھا لیں، وہ کھانا نہیں چاہتے. آپ کہتے پڑھ لیں، وہ پڑھنا نہیں چاہتے. اب اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ کا کچھ قصور نہیں. اچھا پھر آپ کہتے ہیں تنگ آ کر تم فیل ہو جاؤ گے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی ڈرانا ہوتا ہے، تم فیل ہو جاؤ گے. اب ان کو پھر بھی پرواہ نہیں ہوتی، تو کہتے سو وٹ، کیا ہو، کچھ نہیں ہوتا، ڈونٹ وری، ہمیں اپنی مرضی کرنے دیتے. تو قوم بھی بچوں کی طرح بہیو کرتی ہے پیغمبر کے ساتھ، اور وہ ہے کہ ان کے پیچھے اپنی جان گھلا رہے ہیں کہ یہ کسی طرح مان جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے انکار کر دیا ہے، ابو جہل نے، ابو لہب نے، ان کے لیے برابر ہے خواہ تم ان کو خبردار کرو، ڈراؤ، ام لم تنذرہم، یا تم ان کو نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، یہ نہیں مانیں گے، یہ نہیں مان کے دیں گے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہا یا اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا؟ اس پر نہیں الزام آتا تھا. کس پر الزام آتا ہے؟ نہ ماننے والوں پر. عام طور پر کیا ہوتا ہے جب بچے فیل ہوتے ہیں تو ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ وہ بھلے نہ بھی ذمہ دار ہو لیکن وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ لیتی ہے کہ الزام مجھ پہ آئے گا، میں نے کچھ نہیں کیا. تو پیغمبر کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی اتنی فکر تھی کہ کہیں قیامت کے دن کوئی میرا گریبان نہ پکڑے کہ میں نے نہیں بتایا ہے. تو آپ کو تسلی دی جا رہی کہ آپ فکر نہیں کریں. اب مثلا اگر ایک ماہر ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھ کے یہ کہہ دے کہ یہ بچنے کا نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر وہ مر جائے تو ڈاکٹر کی شامت؟ کسی نے کہا تھا اس لیے وہ مر گیا، کیا ڈاکٹر کے کہنے سے وہ مر جاتا ہے؟ نہیں. تو یہ جو کہا گیا ہے لا یؤمنون، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں پیغمبر کا کوئی قصور ہے یا اس کے پہنچانے میں کوئی کمی ہے. یہ ان کا حال کھول کے بیان کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے انکار کر دیا ہے وہ نہیں مانیں گے، آپ نہیں پریشان ہوں. پھر اس کے بعد آگے فرمایا ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، ختم
ختم کا معنی ہوتا ہے سیل کرنا یا مہر لگانا، کسی چیز کو اس طرح بند کر دینا کہ نہ اس کے اندر کچھ جا سکے اور نہ اندر سے باہر کچھ آ سکے. تو اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے. اب ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں جائے گا، نور نہیں جائے گا، نور ہدایت اندر نہیں جائے گا، کیونکہ دل بند ہو گئے ان کے. ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر. قلوب قلب کی جمع، اور قلب عربی زبان میں کہتے ہیں الٹ پلٹ ہونے کو، کیونکہ دل بھی انسان کے کیسے ہوتے ہیں؟ ایک حالت پہ نہیں رہتے تھے. کیسے ہوتے تھے؟ دل ایک حالت پر نہیں رہتے، دلوں کی حالت بدلتی رہتی تھی. کبھی آپ ایک چیز کو، ایک کھانے کو بہت انجوائے کر رہے تھے، اور کبھی دوسرے وقت میں اسی کھانے کو آپ کا دل نہیں چاہ رہا تھا. اب بھائی کھانا تو وہی ہے، آپ کو کیا ہوا؟ آپ کا دل بدلا ہوا ہے. تو دل کو دل کہتے ہیں اس لیے کہ وہ ایک حال پر نہیں رہتا، الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. اسی لیے ہمیں دعا مانگنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے. تیرے دین پر جب آئے یہ دل تیری طرف مائل ہو تو پھر نہ الٹے، پھر آگے پیچھے نہ ہو، بس وہ پھر اسی پر ہی ٹھک جائے. یہ دعا بھی قرآن مسلم دعا کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر. سین میم عین، سم کا لفظ کان اور سماعت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا کہا میں نے؟ سم کا لفظ کان اور سننے کی صلاحیت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب قلوب جمع ہے، آگے ابصار بھی جمع ہے، لیکن سم کا لفظ جو ہے یہ واحد ہے. اور قرآن پاک میں جہاں بھی سم کا لفظ آیا ہے سنگولر ہی آیا ہے، کان ہی آیا، کانوں نہیں آیا. سین میم عین سمع، سننا، اور سمع کان. ان کے کانوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی، کان بھی بند کر دی، کان بھی سیل کر دی. اب اندر کچھ نہیں جاتا، کیونکہ کان ذریعہ ہے نا اندر جانے کا، تو جو ذریعہ ہے، راستہ ہے، وہی بند کر دیا گیا. اب ہم تو ترجمہ جمع کر رہے ہیں. اب کیا جواز ہے کہ لفظ سنگولر ہے اور ہم مانا جمع کر رہے ہیں؟ کوئی ہونا چاہیے جواز. کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے، یہ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں خود ہی خیال آیا ہے. کان تو ایسے دو ہے ہمارے، ہم جو ہے یہ جمع ہے ان کے. تو عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ جب سم کا لفظ جمع کی طرف منسوب ہوتا ہے، اضافت اس کی جمع کی طرف ہوتی ہے، تو معنی بھی جمع کا ہو جاتا ہے، بھلے وہ لفظ سنگولر ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو سم مفرد ہے، مصدر ہے، کم اور زیادہ دونوں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور جب جمع کی طرف مضاف ہو تو معنی بھی جمع کا ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر بھی مہر ہے. پردہ نہیں کہا، مہر ہے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. ابصار بصر کی جمع ہے، آنکھ، اور یہاں ہے آنکھیں. آنکھوں پر غشاوۃ پردہ ہے، اس لیے وہ حق کو دیکھ نہیں سکتے. ان کے دلوں پر مہر ہے کہ حق دل میں نہیں جاتا. کانوں پہ مہر ہے کہ وہ حق بات سننے میں دلچسپی نہیں رکھتے، سن کے فائدہ نہیں اٹھاتے. آنکھوں پہ پردہ ہے کہ حق دیکھ نہیں سکتے. وَلَهُمْ، اور اب ان کا انجام کیا ہے؟ عذاب، عذاب، عظیم، بہت بڑا. عین ضامیم، عذاب کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سزا. ہم اردو میں ویسے عذاب کو عذاب کہتے ہیں، اس لیے ترجمہ عام طور پہ نہیں کیا جاتا، لیکن لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ سزا. ان کی سزا بہت بڑی ہے. اور اگر ہم مزید ڈکشنری کھولیں اور اس کی اور طرح میں جائیں تو بیسیکلی عذاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے شدت پیاس سے کھانے اور سونے کو چھوڑنے کے لیے. شدت پیاس سے کھانا اور سونا چھوڑ دینا، یہ عذاب کا معنی ہوتا ہے. اور یہ جسمانی یا ذہنی دونوں تکلیفوں کے لیے آتا ہے. عذاب صرف جسمانی نہیں ہوتا بلکہ اور کیسا ہوتا ہے؟ ذہنی. بعض لوگ جسمانی طور پر کمفرٹیبل بستر میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی ان کو، کیونکہ ذہنی طور پر ٹارچر ہوتے ہیں، کرینکی ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے بعض وقت بچے سو کے نہیں دیتے تو کیا ہوتے ہیں؟ ڈسٹرب ہوتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں کہ نیند ڈسٹرب ہو گئی، ابھی سو نہیں رہے، تو وہ ایک پین میں ہوتے ہیں. تو عذاب جو ہے یہ ایک پین ہے. اور عذاب کا لفظ جو تعذیب کے معنی میں آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی مٹھاس دور کر دینا. عذب، میٹھے کو بھی کہتے ہیں اصل میں. عین دال بے الف ہٹا دیں، عذب. تو عذاب مٹھاس دور کر دینا، مزہ خراب کر دینا. تو ان کے لیے عذاب ہے، یعنی ان کی دنیا میں جتنے مزے ہیں وہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ خراب ہو جائیں گے، سب مزے ختم. Death is the destroyer of layers. جتنی بھی دنیا میں انسان کو مزے مزے کی چیزیں ملی ہوئی ہیں، خوشی کے جتنے بھی سامان کانوں اور آنکھوں اور دل میں ہیں انسان کے، وہ سارے کے سارے موت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. حاضم اللذات ہے، لذتوں کو توڑ پھوڑ دینے والی ہے. تو ان کا انجام کیا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. عظیم جو ہے یہ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے حقیر. حقیر کا لفظ سنا کبھی؟ حقیر کیا معنی ہوتا ہے؟ حقیر اتنا چھوٹا. عظیم ہوتا بڑا اور حقیر ہوتا ہے چھوٹا. ایک کبیر بھی ہوتا ہے، کبیر. کبیر کیا ہوتا ہے؟ بڑا. اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ صغیر. تو یہاں یہ نہیں کہا عذاب کبیر، کہا عذاب عظیم. عظیم جو ہوتا ہے وہ اپنے سائز میں بڑا ہوتا ہے، اور اس کا اپوزٹ حقیر سائز میں چھوٹا. حقیر سے چیز ہے، حقیر ادنس. تو صغیر سے بھی چھوٹا ہوتا ہے حقیر. تو اسی طرح کبیر سے بڑا ہوتا ہے عظیم. تو ایسی چیز جس کا خطرہ یا جس کا سائز بڑا ہو
عذاب عظیم، وہ عذاب جس کا خطرہ بھی بہت ہے، ٹارچر بھی بہت ہے، اور اس کا سائز بھی بہت بڑا ہے۔ جہنم کتنی بڑی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آواز سنی تھی، تو آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ کس چیز کی آواز ہے؟ یہ ایک پتھر تھا جو جہنم میں 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا اور آج تہ پہ گرا جا گیا۔ اتنا گہرا، کبھی گہرا کنواں دیکھا زندگی میں؟ کبھی آپ اوپر والے فلور پہ کھڑے ہو کے نیچے دیکھے تو کچھ بھی نہیں، 30 فلورز 50 100 فلورز کے اوپر آپ چڑھ کے نیچے دیکھے کچھ بھی نہیں، کوئی چیز پھینکے 1 سیکنڈ میں نیچے پڑی ہوگی۔ کتنی گہری جہنم ہے، اسی لیے اس کو حاویہ کہا جاتا ہے، گڑھا، وہ گرتا ہی جائے گا نیچے۔ بہرحال تو ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو دوسرا گروپ ہے، بیسیکلی یہاں ذکر ہے ان لوگوں کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا انکار کر رہے تھے، آپ کی لائی ہوئی تعلیم کا انکار کر رہے تھے، جیسے ابو جہل، ابو لہب اور دیگر لوگ۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے انکار کیا تھا۔ انکار کب ہوتا ہے کسی چیز کا؟ جب اس کا پتہ ہو یا نہ ہو، جانتے ہو یا نہ ہو۔ جانتے تھے تو مغضوب علیہم کون ہوتے ہیں؟ جو جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں، کرتے نہیں۔ تو یہ جو دوسرا گروپ ہے یہ مغضوب علیہم کا ہے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا۔ وہ عربی زبان کے ماہر تھے، قرآن کو انہوں نے پہچان لیا اور چھپ چھپ کے سنا بھی کرتے تھے۔ اور ابو جہل چھپ کے اقرار بھی کرتا تھا کہ ہاں مانتا ہے، جو کچھ کہتا ہے صحیح کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود ضد میں آ گئے تھے، ہٹ درمی کا شکار ہو گئے تھے۔ تو وہ لوگ جو ضد کا شکار ہو جائیں، حق کو جاننے کے باوجود اس کو نہ مانے، اس کا انکار کر دے، اس کو ریجیکٹ کر دے، ان الذین کفروا، پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کو کچھ سمجھائیں، کچھ ڈرائیں، کچھ انہیں جہنم کا بتائیں، کچھ دوزخ کی بات کریں، جو مرضی کریں، وہ کیا کرتے ہیں؟ لا یؤمنون، وہ نہیں مان کے دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تم کسی اور سے کرو جا کے باتیں، مجھے مت بتاؤ، مجھے نہیں سننا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے۔ پیغمبر جب حق لے کر آتا ہے وہ ایسی چیز نہیں ہوتی جو کسی کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی آپ کی باتیں کوئی فلسفہ نہیں تھی، پیغمبر کوئی فلاسفر نہیں ہوتا، وہ کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوتا کہ جس کی تھیوری سمجھ ہی نہ آئے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی زندگی چاہیے ہو۔ یہ کوئی ایسے فلسفے یا الجھی ہوئی باتیں، یہ شعر و شاعری نہیں، کیونکہ شاعری بھی بعض اوقات آرام سے نہیں سمجھ آتی نا۔ تو پیغمبر جو پیغام لائے وہ کھلی کھلی باتیں تھی، صاف باتیں تھی، سب کو سمجھ آنے والی تھی۔ پیغمبر کا اپنا اخلاق اور کردار اور اس کی اپنی شخصیت بالکل جانی پہچانی تھی۔ بہت سے ایسے دلائل موجود تھے جو اس بات کی گواہی تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہے، قرآن سچی کتاب ہے، اور جس ایک رب کی طرف وہ بلا رہا ہے وہی اصل خالق اور مالک ہے اس کائنات کا۔ لیکن انہوں نے ساری باتیں سمجھ کر ضد میں آ کر انکار کر دیا۔ ان کو بھی بس اپنی وہ قومیت پرستی تھی، یا اپنی قوم کا جو پرانے رواج اور طور طریقے تھے، روایات تھی، وہ اس پہ چلنا چاہتے تھے۔ تو کئی ایک اسباب ہوتے ہیں حق کے انکار کے۔ تو یہاں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے انکار کر دیا ہے وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کے دل اب سیل کر دیے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے سیل کر دیے تھے یا بعد میں کیے ہیں؟ کیوں کیے ہیں؟ تو بنیادی طور پر ہوا یہ کہ آپ جب کسی چیز سے کام نہ لیں، مثلاً اگر آپ اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہ لیں، تو جو لوگ کبھی لکھتے نہیں ہیں ان کے لیے لکھنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہاتھ سے کبھی کام ہی نہیں لیا۔ لیکن جو لوگ کام کرنے والے، بس کچھ لوگ آپ دیکھیں اتنی تیزی سے وہ ریٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیسے کرتے ہیں؟ کام لے کے اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ وہ بغیر دیکھے کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی سارے اسکلز آپ دیکھیں۔ اسی طرح اگر آپ چلیں نا تو آپ کو چلنا بہت مشکل لگتا ہے، اگر آپ کھائیں نا تو کھانا مشکل لگتا ہے۔ کوئی بھی جسم کا حصہ اگر آپ استعمال نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو زنگ لگ جاتا ہے، وہ کام نہیں کرتا، بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دل سے کام نہیں لیتا تو دل کو کیا ہوتا ہے؟ زنگ لگ جاتا ہے، دل سکڑنے لگتا ہے، اور سکڑتے 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 اس کے اندر پھر سرکولیشن کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی، بند ہو جاتا ہے، سیل ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ بگڑے اللہ نے بھی ان کے دلوں کو پھر ٹیڑھا کر دیا، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے بھی ٹیڑھا کر دیا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پہ لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو دلوں کی سختی انسان کے گناہوں کی وجہ سے، جب انسان مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دل سے صلاحیت چھین لیتا ہے۔ اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، انسان اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ اور ایک اور وجہ ہوتی ہے تکبر۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم سردار لوگ ہیں، ہم بڑے قبیلوں سے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس زیادہ دولت نہیں ہے یہ کیسے پیغمبر بنا لیے گئے ہیں؟ یہ چند ایک وجوہات تھی جس کی بنا پر ان کو مشکل ہو گیا تھا حق قبول کرنا۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم، دل کی بات اس لیے کی نا کہ دل ہی خواہشات کا مرکز ہوتے ہیں۔ جب آپ کا دل کسی اور چیز میں لگا ہوا، مثلا اگر اس وقت آپ کے دل میں کہ گھر جانا، تو میں اگر لیکچر کو اپنے ٹائم سے اوپر لمبا کروں گی تو پھر آپ کا دل اچاٹ ہو جائے گا، پھر آپ میری بات نہیں سن سکیں، کیونکہ اب آپ کا دل یہاں نہیں رہا، کہیں اور چلا گیا۔ یہ عام زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ جب دل میں کچھ اور بس جاتا ہے تو پھر اللہ کی بات نہیں سمجھ آتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو میوزک سننے کا بہت شوق ہوتا ہے، یا جن لوگوں کو اور اسی طرح کی دنیا کی کچھ ہابیز، کچھ اور شوق ہوتے ہیں،
پھر ان کا دل اس میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ پھر حق کی بات، قرآن کی بات، خدا کی بات ان کا اس میں دل نہیں لگتا، ان کو وہ اچھی نہیں لگتی، وہ کرنا نہیں چاہتا. تو یہ کفار مکہ جو تھے خاص طور پر ان کا ذکر ہے. اور پھر اس کے بعد یہ سب کے لیے عام جو بھی ایسا کرے تھے. تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، ان کے دل دنیا کی خواہشات میں ڈوبے ہوئے تھے. سورۃ الجاثیہ آیت 23 میں آتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اس کے کان اور اس کے دل پہ مہر لگا دی، اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا. وَعَلَىٰ سَمْعِهِ، اور کانوں پر بھی پردہ. آپ دیکھیں کہ کان ایسی چیز ہے جو اندھیرے میں بھی سن سکتے ہیں اور روشنی میں بھی سن سکتے ہیں، لیکن آنکھیں ایسی چیز ہے کہ جو صرف روشنی میں دیکھتی ہیں. تو انہوں نے اپنی فیکلٹی سے کام نہیں لیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی. تو ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سینے کا حق کے لیے کھل جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، دل کھلنے لگتے ہیں. اللہ کی بات سن کے، قرآن سن کے دل خوش ہونے لگتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، جب دل کی خوشی سے کوئی اس طرف آتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے. تو جو بھی تھوڑی سی بات بھی اس کو پتہ چلتی ہے تو اس کا دل کھل اٹھتا ہے اور پھر اس کے اندر ایک بہار آنے لگتی ہے، ایک اچھی زمین کی طرح. اور جس کے لیے اللہ ہدایت کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا دل تنگ کر دیتا ہے. جس کو اللہ ہدایت نہ دینا چاہتا ہے یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کا دل تنگ کر دیتا ہے، بھیج دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر کچھ چیز آتی ہے، اندر سے کوئی خیر باہر آتی ہے. ایک اور بات جو یہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو بہت زیادہ اپنی ذات پہ اور اپنی سوچ پہ اور اپنی تھنکنگ اور اپنے آپ پہ بہت زیادہ مان نہیں ہونا چاہیے، اعتماد نہیں ہونا چاہیے اور اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں، اتنا نالج ہے، میں اتنا کچھ جانتا ہوں، لہٰذا مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کا علم جتنا بھی ہو لیکن انسان کو ہمیشہ علم ہدایت کی ضرورت رہتی ہے، اور اس معاملے میں انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے جھک جانا چاہیے، چاہے اس کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اور ایک اور چیز جو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی اس نعمت ہدایت پر شکر ادا کرتے ہیں. یہ جو اللہ نے ہم کو یہاں آ کر بیٹھنے کی توفیق دی ہے، یا پڑھنے کی، یا کتاب کو سمجھنے کی، یا لکھنے کی، یا کچھ بھی، تو اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ دلوں کا سخت ہونا بدبختی کی علامت ہوتی ہے، اور دلوں کا اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اس کتاب سے محبت کرنا اللہ کی رحمت کی علامت ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب کوئی ڈرانے والی آیات آئے تو اس وقت ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ کفار کی نشانی ہے کہ خواہ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ نہیں مانتے، ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا. کبھی بھی کوئی انذار والی آیت، کچھ لوگ تو باقاعدہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ قرآن میں کیا لوگ ڈرایا جاتے ہیں، مولوی حضرات ڈراتے رہتے ہیں فلاں. نہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، تو ایسی باتیں نہیں کرتا. جب قرآن کی کسی آیت میں ڈرنے کی بات آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو ڈرنا چاہیے، ہمیں خوف محسوس کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ انسان کو اوپن مائنڈیڈ، اوپن ہارٹ اور اوپن آئیز کے ساتھ رہنا چاہیے کہ خیر اور بھلائی کے لیے آلویز ویلکمنگ، آلویز ویلکمنگ. کیونکہ اگر کوئی شخص نہ سننا چاہتا ہے، نہ دیکھنا چاہتا ہے، اور نہ ہی حق کو اپنے دل میں کوئی جگہ دینا چاہتا ہے، تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں، یہ بدبختی کی علامت ہے. تو خلاصہ کیا ہے سارے سبق کا؟ نمبر 1 یہ انسانوں کے اس دوسرے گروہ کی بات ہے کہ جن کے پاس علم تو بہت ہے، بہت کچھ سمجھتے ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن ہدایت کے لیے نہیں جھکتے، تکبر کی بنیاد پر یا خواہشات نفس کی بنیاد پر. اور جب کوئی اللہ کی کتاب اور اللہ کی بات کو ٹکراتا ہے اور اللہ کی بات کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اپنی عقل کو بڑا سمجھتا ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے، اور وہ کیا کہ اللہ اس کا دل بند کر دیتا ہے، اس کو پھر مزید توفیق نہیں دیتا. اور اس برے انجام سے بھی ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے جس کا یہاں ذکر کیا گیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تو پہلے گروہ کے لیے کیا کہا گیا تھا؟ اولئک هم المفلحون. اور یہاں کیا کہا گیا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تو آپ دیکھیے فلاح کا جو قرآنی تصور ہے وہ کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی دراصل کامیاب ہوا. تو پہلا گروہ متقین خالص مومن، انجام کیا ہے؟ فلاح. اور دوسرا گروہ جاننے کے باوجود نہ ماننے والے، انجام کیا ہے؟ عذاب عظیم. تو اللہ ہم سب کو اس عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.